بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم. 19 اگست 2018. میرا معمول ہے کہ میں اپنے آفس کے سامنے صبح کو دیر تک بیٹھتا ہوں، یعنی جس کو کہتے ہیں ڈان کے وقت، صبح سویرے کا وقت. تو آج جب میں صبح سویرے یعنی ڈان کے وقت باہر نکلا تو وہی منظر تھا، یعنی ہلکا اجالا لیکن تیز اجالا ابھی نہیں ہوا تھا. دھیرے دھیرے اجالا تیز ہوا تو اجالے نے پورے منظر کو کور کر لیا. ایسا لگتا کہ سورج نے نگل لیا ہے پورے منظر کو، اب منظر پر سورج چھا گیا. ایک عجیب تاثر ہو رہا تھا مجھے کہ جب سورج نکلا تو ہر چیز اس کے آگے چھوٹی ہو گئی، ہر چیز کو گوا سورج نے نگل لیا. میں اسی سوچ میں تھا کہ آج کا اخبار آیا 19 اگست کا، ٹائمس آف انڈیا. تو آپ کو معلوم ہے کہ آج یعنی 19 اگست کے پرچے میں ایک بڑے آدمی کی ڈیتھ کی خبر آئی ہے. وہ ہے یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کوفی عنان. تو اس کو میں نے پڑھا تو اس میں جو ان کے بعد جو آدمی بنا ہے اس عہدے پر، اس نے اپنا تاثر ظاہر کرتے ہوئے کہا، کوفی عنان کے بارے میں انڈرلائن میں پڑھی تھی دھیرے سے. In many ways, Kofi Annan was the United Nations. In many ways, Kofi Annan was the United Nations. یہ بہت سے پہلوؤں سے کوفی عنان ایسا لگتا کہ خود ہی وہی یونائٹڈ نیشنز ہیں. تو کوفی عنان کی پرسنالٹی بہت ہی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی، ٹاورنگ پرسنالٹی. تو جب وہ ہوتے تھے وہاں پر تو وہی چھائے رہتے تھے. تو اسی کو کہنے والے نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ ان مینی ویز کوفی عنان واز دا یونائٹڈ نیشنز. تو یہ تاثر جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ تاثر بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور سورج روزانہ اس کا ڈیمانسٹریشن دیتا ہے. صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو وہ ڈیمانسٹریشن دے رہا ہے اس بات کا کہ اللہ رب العالمین کی وہ شان ہے جس کے بارے میں قرآن یہ الفاظ آئے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. والارض جميعا قبضته وسماوات مطویات بيمینہ، حالانکہ ساری زمین، سارا سولر سسٹم، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. تو یہ جملہ جو میں نے پڑھا کوفی عنان کے بارے میں
کہ کوفی عنان جب آتے تھے یونائٹڈ نیشنز میں تو وہ اس قدر چھا جاتے تھے جیسے کہ انہی کا نام یونائٹڈ نیشنز ہے. تو اللہ رب العالمین کا اگر کسی کو اس طریقے سے ڈسکوری ہوئی ہو یہی حال اس کا ہوتا ہے. پھر مجھے یاد آیا کہ قرآن میں صبح کے وقت پر قرآن پڑھنے کے لیے یہ آیت آئی ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ صبح کا قرآن کو پڑھنا، صبح کے وقت قرآن کو پڑھنا، یہ مطلب یہ نہیں کہ ریسائٹ کرنا، قرآن پر سوچنا، قرآن پر غور کرنا، قرآن کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ یاد کرنا، دہرانا، یہ سب ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ بالکل چھا جاتا ہے آدمی کے اوپر، بلکہ پوری کائنات کے اوپر. وہ رب العالمین کے اظہار کا وقت ہوتا ہے، وہ گاڈ آلمائٹی کے پریزنس کا وقت ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی صبح کا قرآن پڑھنا یہ موجودگی کا وقت ہوتا ہے، موجودگی، یعنی اللہ رب العالمین کے پریزنس کا احساس ہوتا ہے آدمی کو اس وقت جب آپ سوچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ معرفت کا سب سے بڑا آئٹم یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو اتنا زیادہ ڈسکور کریں، اتنا زیادہ آپ کے مائنڈ پر وہ چھا جائے کہ لگے کہ آپ کو پریزنس آف گاڈ کا احساس ہونے کا. وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کاننے کا طرح، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی پریزنس آف گاڈ کا احساس ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپ موسٹ درجہ معرفت کا یہی ہے. معرفت خداوندی کا جو ٹاپ موسٹ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پریزنس آف گاڈ کا احساس ہونے لگے. تو صبح کو جب میں بیٹھا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ آس پاس یہ پوری دنیا ہے، سب میں اللہ رب العالمین سمایا ہوا ہے، پوری کائنات گویا اللہ کے وجود سے بوجھل ہو رہی ہے. تو جیسے جب کوفی عنان آتے تھے یونائٹڈ نیشنز میں تو ان کی ٹریولنگ پرسنالٹی، ان کے بولنے کا انداز، ان کی شخصیت، وہ سب ایک ایسا سما بنتا تھا اس وقت جیسے کہ پوری یونائٹڈ نیشنز اسی میں ڈھل گئی ہے، انہیں کی ذات میں ڈھل گئی ہے. وہی یونائٹڈ نیشنز ہیں اور یونائٹڈ نیشنز وہی ہے. تو میں سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ معرفت خداوندی کا کرائٹیرین کیا ہے، اللہ کی معرفت کی پہچان کیا ہے کہ آپ کو اللہ کی معرفت ہو گئی، اس کا تجربہ آپ صبح کو کریں. یہ صبح کا جو وقت ہے وہ اسی لیے ہے، تجربہ کرانے کے لیے. صبح کو جو وقت ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا تجربہ ہو جائے، کیونکہ اس کو موجودگی ہوتی ہے. موجودگی کے معنی اللہ کے پریزنس کا آپ کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس وقت. تو یہ سوچتے سوچتے
میرے مائنڈ میں آیا کہ جب روزانہ اللہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے صبح کے وقت، روزانہ، جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ روزانہ صبح کے وقت آسمانی دنیا پر اترتا ہے، تو پریزنس آف گاڈ کا سب سے زیادہ شدید احساس جو ہوتا ہے آدمی کو، وہ صبح کے وقت ہوتا ہے. پھر میں نے سوچا کہ جب ایسا ہے تو کیوں نہ لوگ مجھ سے تو کوئی آ کے آج تک بیان نہیں کیا کسی نے کہ صبح کے وقت ہم کو یہ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ماڈرن جو کلچر ہے، ماڈرن کلچر نے صبح کے وقت کو بلاوا کلچر بنا دیا ہے، بلاوے کا ٹائم بنا دیا ہے. آج کل ہوتا کیا ہے، اس کو میں اس وقت سمجھا جب میں ایک باہر کے سفر میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، اور وہاں سے میں ایک بڑا سا شیشے کا الماری تھی، اور پورا منظر شیشے کے باہر کا، شیشے سے باہر کو دکھائی پڑ رہا تھا. میں اس کو دیکھ رہا تھا، محو تھا اس کو دیکھ رہا. ڈان کا وقت تھا. اتنے میں اسی ہوٹل میں ایک اور صاحب ٹھہرے ہوئے تھے جن کو میں جانتا تھا، وہ آ گئے. بڑا سا تولیہ ان کے کندھے پہ پڑا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں شاور کے لیے جا رہا ہوں. شاور کے لیے، صبح کے وقت جو لوگ شاور میں نہاتے ہیں، تو ان کا کہ میں شاور کے لیے جا رہا ہوں. تو مجھے سوچا کہ صبح کا وقت جو اتنا قیمتی ہے وہ کیا کرتے ہیں لوگ. صبح ہوئی تو سب سے پہلے ایک بہت ہی لطیف قسم کی چائے ان کے پاس آ جائے گی، بیڈ ٹی جو کہتے ہیں. کچھ دیر بیڈ ٹی میں وہ لطف لیں گے. پھر بیڈ ٹی کے بعد کیا ہوگا کہ وہ شاور کا ٹائم آ جائے گا. پھر ان کے لیے ٹیبل پر بریک فاسٹ رکھا جائے گا، وہ بھی طرح طرح کے قسمیں ہوں گی اس میں. اس طرح ایک کے بعد ایک، یہاں تک کہ جب وہ کار میں بیٹھیں گے، نئی کار میں کہیں جانے کے لیے، تو وہ ایک الگ منظر ہوتا ہے. تو یہ سارے مناظر جو ہے بھلاوا مناظر ہیں، انسان کو بھلاتے ہیں بھلاتے ہیں بھلاتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے کہ اللہ کے موجودگی کا احساس، اللہ کے پریزنس کا احساس، وہ احساس جو کوفی عدنان کے بارے میں اس نے کہا کہ جب کوفی عدنان ہوتے تھے تو لگتا تھا کہ وہی انٹائر نیشنس ہیں، یونائٹیڈ نیشنس ان میں سما جاتی تھی، اور وہ یونائٹیڈ نیشن میں سما جاتے تھے. تو یہ چیز زیادہ بڑے پیمانے پر اللہ رب العالمین کو کا تجربہ کرنے کے لیے ہوتی ہے صبح کے وقت، ڈان کے وقت. لیکن ہمارے کلچر نے اس کو کل کر رکھا ہے، اس وقت کو کل کر رکھا ہے. کوئی آپ ڈھونڈیے لوگوں کی دنیا میں کہ اس ڈان کے وقت کو کوئی اس کے لیے استعمال کرتا ہو اللہ کے پریزنس کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے پریزنس کو تجربہ کرنے کے لیے، تو شاید کوئی ملے گا نہیں آپ کو دنیا بھر میں. بس وہ شاور کے نیچے لطف لیں گے، یہی جانتے ہیں صبح کا وقت کا مطلب. تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے صبح کا وقت جو پیدا کیا ہے، اور جس کے بارے میں خود قرآن میں آیا ہے کہ قرآن الفجر کان مشہودہ، یعنی یہ پریزنس آف گاڈ کا وقت ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس کو آپ
مختلف ترجمے پائیں گے قرآن کے ترجموں میں، لیکن میرے خیال سے سینس کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈان کا وقت یا صبح کا وقت پریزنس آف گاڈ کا وقت ہوتا ہے. پریزنس آف گاڈ کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس وقت آپ کو خصوصی انسپریشن ملتا ہے، آپ کا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بہت بڑھ جاتا ہے، آپ کو جنت بالکل قریب دکھائی دینے لگتی ہے، آپ کو معرفت کا تجربہ ہونے لگتا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین لگتا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے جسے ساری کائنات، اللہ رب العالمین ساری کائنات میں سما گیا ہے اور ساری کائنات اللہ رب العالمین میں سما گئی ہے. جیسے اس نے جو کہا کوفی عنان کے بارے میں کہ جب وہ آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پوری یونائٹڈ نیشنز ان میں سما گئی ہے، یا وہ خود پوری یونائٹڈ نیشنز میں سما گئے ہیں. یہ ایک بہت ہی لطیف تجربہ ہے جو روزانہ آدمی کر سکتا ہے. یعنی اللہ نے بہت ہی عجیب احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ صبح کے وقت وہ ایسا بنایا ہے کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے، جو میں صبح کو روزانہ بیٹھتا ہوں باہر، تو عجیب اس وقت کا سہانا سما، درخت، چڑیوں کی آوازیں، ہواؤں کا چلنا، آکسیجن کی سپلائی، یہ سارا ایک منظر بنتا ہے. اور جب آپ سوچتے ہیں تو واقعی وہ پریزنس آف گاڈ کا آپ کو تجربہ ہوتا ہے اس وقت. اور پھر جو دعائیں نکلتی ہیں اس وقت، ان دعاؤں کا کوئی لفظ نہیں، ان دعاؤں کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں. وہ شاعر نے جو کہا تھا، اس نے تو کہا تھا دلی کی تباہی کے بارے میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ وسیع پیمانے پر، زیادہ صحیح پیمانے پر صبح کے وقت کے لیے جو ڈیلی آتا ہے، ڈیلی، اس کے لیے تو ایک وقت آیا تھا دلی کی تباہی. اور جو آدمی رازداں ہو اس کے لیے ہر روز آتا ہے. اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے، یعنی صبح کے وقت جو اللہ کا پریزنس ہوتا ہے، اس وقت جو سورج کی ابتدائی شعائیں جو پیغام لے کر آتی ہیں، صبح کی ٹھنڈی ہوائیں جو آپ کو ٹچ کرتی ہیں، تو آپ کو ایک عجیب قسم کا لمس ربانی کا تجربہ ہوتا ہے. آپ کو دماغ میں ایک عجیب قسم کی ایک روحانیت جاگ اٹھتی ہے. تو اس کو میں کہوں گا کہ اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے. تو یہ ہے معرفت. یعنی معرفت کو اللہ تعالیٰ نے قابل حصول بننے کے لیے، اللہ نے یہ چاہا کہ معرفت ہر آدمی کے لیے حصول کے قابل ہو جائے، ہر آدمی کی ریچ ہو جائے معرفت تک. اللہ نے چاہا کہ معرفت کی تک ہر آدمی کی ریچ ہو جائے. اس کے لیے صبح کا وقت پیدا کیا. صبح کا وقت کے بارے میں یہ آیا ہے جو کہ ان قرآن الفجر کان مشہودہ، یعنی قرآن کو پڑھنا صبح کے وقت، ڈان کے وقت، وہ پریزنس آف گاڈ میں ہوتا ہے. پریزنس آف گاڈ ان اس احساس کے ساتھ ہوتا ہے کہ خدا وہاں موجود ہے. تو یہ روزانہ اللہ کی طرف سے معرفت کے دروازے کھولے آتے ہیں روزانہ. لیکن
ہمارا جو کلچر ہے اس کلچر نے ہم کو ایک بھلا ہوا کلچر میں پھنسا دیا ہے. ایک بھلا ہوا کلچر میں. جس واقعے کا میں نے ذکر کیا کہ ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا اور صبح کے وقت یعنی ڈان کے وقت ایک صاحب نکلے اپنے کمرے سے. میں وہاں کھڑا ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا صبح کا منظر, ڈان کا منظر شیشے کے اس پار سے. اب وہ لمبا تولیہ گردن میں لٹکائے ہوئے بہت ہی تبختر کے ساتھ چل رہے تھے کہ شاور کے لیے جا رہا ہوں. تو ان کے نزدیک شاور میں جانا اور وہ جو شاور کے آس پاس جو ہوتا ہے اس سے اپنے کو گزارنا وہ ایک بڑی چیز تھی. تو گپت تھے وہ, حالانکہ وہ ایک بھلا ہوا کلچر تھا. صبح کا وقت وہ ہے جب کہ اللہ آسمان دنیا کو اترتا ہے. اترتے کے معنی یہ ہے کہ وہ جو سما ہوتا ہے صبح کا, اس سما میں وہ چیز انسان کو ملنے لگتی ہے جو پریزنس آف گاڈ کو میں کہہ رہا ہوں. پریزنس آف گاڈ. ایک مرتبہ میں نے پڑھا تھا ایک ایسٹروناٹ کا ایک قصہ. ایک ایسٹروناٹ جو گیا تھا زمین کے اوپر خلا میں, تو جب اس نے خلا میں دیکھا اپنے آپ کو کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں سوائے اس کے اپنے وجود کے, ہر طرف ایک وسیع خلا ہے, کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی, نہ زمین نہ سورج نہ کوئی چیز. تو اس نے کہا تھا کہ اس وقت مجھے پریزنس آف گاڈ کا تجربہ ہوا. اس وقت میں جب میں باہر کی طرف دیکھا تو اتنا مہیب منظر تھا وہ کہ مجھے پریزنس آف گاڈ کا احساس ہونے لگا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صبح پیدا کیے. صبح ایک کریشن ہے. صبح کا وقت ایک اللہ تعالیٰ کا کریشن ہے. بہت ہی عجیب لگتا ہے مجھے جو صبح کا وقت دیکھتا ہوں میں کہ کیسے یہ وقت پیدا ہوتا ہے. یہ صبح کا وقت یا ڈان کا جو وقت ہے جس میں بہت ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے, سورج کی دھیرے دھیرے ہلکی کرنیں نکلتی ہیں, بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کے جھونکے ہمارے بدن کو چھوتے ہیں. درختوں سے ایک انوکھے کارخانے کے ذریعے آکسیجن سپلائی کی جا رہی ہوتی ہے. یعنی ہر چیز ایک لطف میں نہائی ہوتی ہے. صبح کے وقت ہر چیز آپ کو عجیب غریب قسم کا احساس دلاتی ہے. ہر چیز یہ سانس لینا, پانی پینا, بیٹھنا, دیکھنا, جو بھی صبح کے وقت آپ کریں اس میں آپ کو ایک عجیب غریب قسم کا تجربہ ہوتا ہے. اسپریچولیٹی کا ایک اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے, وہ معاملہ ہے. تو ڈیلی یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے, لیکن لوگ عام طور پر بلاوا کلچر میں پھنسے رہتے ہیں اور وہ وقت آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور کسی کو اس میں اس نورانی بارش میں نہانے کا موقع نہیں ملتا. صبح کا وقت ایک نورانی بارش وقت ہے, نورانی بارش, لیکن آتا ہے اور چلا جاتا ہے. یعنی اس وقت جب میں بیٹھتا ہوں باہر تو جب چڑیوں کی آوازیں آتی ہیں
تو لگتا ہے کہ یہ فرشتے بول رہے ہیں. چوڑیوں کی آوازیں آتی ہیں تو لگتا ہے کہ فرشتے بول رہے ہیں. جب صبح کو ہوا کے جھونکے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں اور جنت کی ہوائیں میری طرف آ رہی ہیں. ہر چیز میں ایک نیا رنگ، ایک نیا تجربہ محسوس ہوتا ہے. تو آج جب میں صبح کو اخبار دیکھا اور کوفی عنان کے بارے میں اس نے کہا کہ کوفی عنان جب آتے تھے یونائٹڈ نیشنز میں تو ایسا لگتا تھا کہ پورے یونائٹڈ نیشنز میں ان میں ڈھل گئی ہے. وہ یونائٹڈ نیشنز ہے اور یونائٹڈ نیشنز وہ ہے. ایسے صبح کا وقت ہوتا ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین سماع دنیا پر اترتا ہے. اور قرآن میں ہے کہ اللہ، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوتی ہے، آسمان اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں ان دونوں چیزوں کو لے کر جب آپ سوچیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ صبح کا جو وقت ہے وہ ایسا انوکھا وقت ہے کہ پوری کائنات اللہ میں سما جاتی ہے اور پورے وجود اللہ تعالیٰ کا کائنات میں سما جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کا میں ڈھل جاتے ہیں. پھر ہر طرف آپ کے دائیں طرف اللہ رب العالمین، بائیں طرف اللہ رب العالمین، سامنے کی طرف اللہ رب العالمین، آگے کی طرف اللہ رب العالمین. وہ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے ساتھی جو لوگ میری باتیں سن رہے ہیں وہ اس شاور میں نہانا سیکھیں. ایک شاور وہ ہے جو آپ کے باتھ روم میں ہوتا ہے. ایک شاور یہ ہے جو پوری کائنات اس میں شامل رہتی ہے. اس شاور میں ربانی شاور. تو لوگ باتھ روم کے شاور میں نہانا جانتے ہیں، کیونکہ یہ جو یونیورسل شاور ہے اس میں نہانا سیکھیے. تو پھر کیا ہوگا کہ پورا دن آپ کا ایک زندہ دن بن جائے گا. زندہ آپ کے نمازوں میں روح ہوگی، آپ کے دعوتی کام میں روح ہوگی، آپ ہر چیز میں ایک نئی روح، ایک نیا جلوہ دکھائی دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے ڈیلی بیسس پر کہ ری وائٹلائز کرنا، دوبارہ آپ کو زندگی بھرنا، آپ کے اندر دوبارہ آپ کے اندر روح بھرنا، دوبارہ آپ کو ری وائٹلائز کرنا. یہ ایک بہت ہی انوکھا انتظام ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا ہے. جو لوگ اس یونیورسل شاور میں نہانا نہ جانتے ہوں، اسی اسپریچول شاور میں، جو اس اسپریچول شاور میں نہ جانتے ہوں، ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا دنیا، کیا ہے جنت، کیا ہے اللہ رب العالمین، کیا ہے اس کا کریشن. ان سب باتوں سے ابھی وہ بے خبر پڑی ہوئی ہے، بے خبر. تو یہ ایک بہت ہی انوکھا دروازہ ہے جو روزانہ کھلتا ہے، روزانہ کھلتا ہے اور روزانہ بند بھی ہوتا ہے. روزانہ کھلتا بھی ہے اور روزانہ بند بھی ہوتا ہے. جس آدمی کو اس کا
احساس ہو، وہ اس میں اس کے شاور میں، اس کے یونیورسل شاور میں نہاتا ہے. تو دیکھیے، چاہے مشن کا کام ہو، دعوت کا کام ہو، اللہ کی یاد کرنا ہو، یا کچھ بھی ہو، یہ ضروری ہے کہ آپ روزانہ کوئی چیز ہو جو آپ کو وائٹلائز کرے، پھر سے ریوائو کرے، پھر سے زندہ کرے. یہ ایک ڈیلی پروسیس ہے، ڈیلی پروسیس. تو ہر دن جو اس پروسیس سے گزرے گا وہی زندہ رہے گا، ورنہ اسٹیگنیشن آ جائے گا. جس طرح سے آپ صبح کو نہ نہائیں، صبح کو اگر نہ نہائیں، اب جیسے آج صبح کیا ہوا، میں صبح کو جب اٹھا تو پسینے کی وجہ سے سارا باڈی جو ہے یعنی آلودہ ہو رہا تھا. اس حالت میں جب میں نہایا، جب میں باتھ روم میں گیا اور نہایا، تو نہانے کے بعد لگا کہ میں فریش ہو گیا ہوں، پھر سے میں ایک نیا انسان بن گیا ہوں. تو یہ تو پانی کا بات ہوتا ہے. اس طرح سے اسپرچوئل بات ہوتا ہے. تو جو لوگ اسپرچوئل بات لیتے ہوں ان کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا حال ہوتا ہے جب کہ وہ اسپرچوئل بات لے کر نکلیں، کیا ہوتا ہے. تو ہم کو اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جب تک آپ روزانہ اسپرچوئل بات سے نہ گزریں تو آپ کے اندر آ جائے گا اسٹیگنیشن. اگر روزانہ آپ اسپرچوئل بات کے پروسیس سے نہ گزریں، اگر آپ روزانہ اسپرچوئل بات کے پروسیس سے نہ گزریں تو کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد آپ کے اندر انٹلیکچوئل جمود آ جائے گا. انٹلیکچوئل جمود، اور انٹلیکچوئل جمود بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا، بڑھتا ہی رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو اپنے کو بچانا ہے، اپنے آپ کو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی طرف لے جانا ہے، جو اپنے آپ کو جنت کے قابل بنانا چاہتے ہیں، ان کو اس قدرتی انتظام میں اپنے آپ کو، اس پروسیس میں اپنے آپ کو روزانہ شامل کرنا چاہیے. روزانہ اس طرح سے جب روزانہ وہ اسپرچوئل بات لیں گے تب وہ فریش رہیں گے، تب ان کو انسپریشن آئے گا، تب ان کو اللہ کی کا رزق پہنچے گا. رزق رب کا خیر وابقا. تو آج صبح کو جب میں بیٹھا باہر تو یہ سب باتیں جاگ اٹھی، یہ سب باتیں میرے اندر جاگ اٹھی. اور مجھے ایسا لگا
کہ جس طرح اس آدمی نے یہ بتایا کہ کوفی عنان جب آتے تھے یونائٹڈ نیشنز میں تو لگتا تھا کہ پورا یونائٹڈ نیشنز کا ماحول ان سے بھر گیا ہے, ڈھل گیا انہیں میں, یعنی پورا ماحول ڈھل گیا ہے کوفی عنان میں, اور عنان کی شخصیت ڈھل گئی ہے یونائٹڈ نیشنز میں. تو یہ تجربہ آپ کو ہونا چاہیے, یہ تجربہ آپ کو ہونا چاہیے روزانہ, کہ وہ لمحہ آپ کو گزرنا چاہیے جب کہ ایسا لگے کہ اللہ کی شخصیت یونیورس میں ڈھل گئی ہے, چاروں طرف آپ کو اللہ نظر آئے, چاروں طرف آپ کو اللہ کے احسانات, اللہ کے کرامات دکھائی دیں. یعنی ہر دن آپ کو رزق رب ملنے لگے. یہی وہ چیز ہے جو قرآن میں آیا ہے, رزق رب. تو جب تک آپ کو رزق رب نہیں ملے تو آپ فاقہ میں, ڈر ہے کہ آپ کہیں فاقہ میں زندگی گزرنے لگے آپ یعنی جمود کی کیفیت نہ پڑ جائیں. رزق رب ملنا یہ یعنی یہ انسان کی سب سے بڑی ترقی کا زینہ ہے, اور نہ ملنا یہی سب سے بڑا جمود ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم کو اور آپ کو کہ ہم اس رزق رب میں اپنا حصہ لے سکیں اور اپنے آپ کو سچی ترقی کے راستے پر بڑھا سکیں آگے قدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Okay, before we start with the question, answer and comment session, there is one booklet release which Maulana Waiduddin Khan Sahab will do today. This booklet is the Marathi translation of one of the chapters of God Arises. Sometime back, God Arises was translated in Marathi by Mumbai team. Now Mumbai team with the help of Abdul Samad Sahab has taken one chapter out and printed this booklet. The chapter is titled Argument for the Life Hereafter, and this beautiful booklet has been created for mass distribution. You can source this booklet from Mumbai team, from Mehboob Bhai or Dr. Junaid or Sajid Anwar Sahab. Alternatively, you can also write to info@cpsglobal.org if you want to do bulk sourcing of this Marathi booklet. With this, I will request Maulana Sahab to release this new booklet in Marathi language. جزاک اللہ. اچھا, میں دعا کرتا ہوں کہ ایک کتاب لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اس زبان کے لانے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے. بہت ہی چھپائی وغیرہ کا لحاظ سے بہت بیوٹیفل ہے. تو میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں. This booklet has been nominally priced at 20 rupees. So you can source this booklet for distribution among your Marathi colleagues, your Marathi friends, your Marathi neighbors. Please write to us with your request on info@cpsglobal.org. مولانا اب کوشچن آنسر سیشن شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے کامنٹس لینا چاہیں گے.
یہ کامنٹ بھیجا ہے مس کرتلین نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے The most precious time to realize presence of God is early morning just before Fajr. Unfortunately, the present modern lifestyle has robbed people to avail this golden opportunity of appreciating and realizing the presence of Creator. ساجد احمد خان صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے جزاک اللہ مولانا صاحب, presence of God is constant every time and everywhere, but during the dawn period we have greater opportunity to receive the signals of God. At that time we are detached from the world, hence we can feel it. Unfortunately we have changed our routines so that we miss it in sleeping and other bhulawa activities. مس شماز انصاری نے میرٹھ سے لکھا ہے ماشاء اللہ مولانا صاحب, ویری آئی اوپننگ لیکچر. مائی ٹیک اوے از انسٹیڈ آف لیونگ ان بھلاوا کلچر وی شوڈ اویل دس مارننگ اپرچونٹی بیکاز مارننگ ٹائم از ویری پریشیس بیکاز آف پریزنس آف گاڈ آلمائٹی. جزاک اللہ خیر. محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے ماڈرن کلچر ایک بھلاوا کلچر ہے. اس کلچر کی وجہ سے سب کے وقت نیچرل بیوٹی سے لطف اندوز نہیں ہوتے, نتیجن وہ اللہ کی معرفت سے محروم رہتے ہیں. جزاک اللہ مولانا صاحب. محبوب بھائی نے ممبئی سے کامنٹ لکھا ہے جو اس وقت آج دلی کلاس میں ہیں. مولانا, today I understood how I wasted my mornings which were precious spiritual time. Inshallah, I will take spiritual showers from now onwards. Thank you very much for bringing this unknown aspect to me. Miss Shabana Ansari نے پاکستان سے لکھا ہے مولانا صاحب, you are right. I will avail now this opportunity to refresh معرفت of Allah every morning. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے taking a spiritual shower is totally new concept for me. I understood that it is to get engulfed in the presence of God so we get God's risk or inspiration. Only then can we intellectually develop and be eligible for paradise. مولانا سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے احمد آباد سے مشتاق احمد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا, you spoke about people involving themselves in pleasures like shower in the morning or bed tea etc, which does not let them realize the glory of God. My question is, Maulana, that people at large today are involved in material and other pleasures which has become part of their personality or daily life out of habit. My question is, how can we all change ourselves from not enjoying these worldly pleasures? If I get up early in the morning, will it change my lifestyle? What is the formula to change our pleasure seeking habit? بھائی یہ تو آدمی کے اپنے پلاننگ کی بات ہے. آپ اپنے اوقات کو کس طرح سے پلان کرتے ہیں اس کا سوال ہے. کوئی دوسرا اس میں آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. آپ کو خود یہ جاننا ہے کہ آپ اپنے اوقات کو کس طرح پلان کریں کہ بھرپور طور پر اس کو آپ یوٹیلائز کر سکیں. مولانا ایک کامنٹ اور سوال بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا بھلاوا کلچر سے بچنا بہت مشکل کیوں معلوم ہوتا ہے؟ مولانا سی پی ایس مشن کی تحریر اور تقریر ہی مجھ کو بھلاوا کلچر سے بچاتی ہے.
اس کو واضح کریں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کو بھرپور پر اویئر کرنا چاہیے اس اپرچونیٹی کو. شاید اویئر کرنے میں کمی ہو یا جو بھی ہو، مگر اس کو آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے. کسی اور کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ اس معاملے میں بتا سکے. مولانا دوسرا سوال لیتے ہیں. یہ بھیجا ہے عبد الرؤف خطیب صاحب نے چپلن سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا how one can say that Quran is the final authentic book while other religious books have lost their authenticity. What is the criteria? How one can distinguish the authenticity between Quran and other religious books? This question was put to me by Dr. Wazeh in Chiplun during Dawa work 4 days back. مولانا صاحب پلیز ایڈوائز. بھئی یہ تو جو تمام اسکالرس ہیں ان کا اس پر اگریمنٹ ہو چکا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسٹیبلش ہو چکی ہے. آپ ایسا کیجیے کہ کسی انسائکلوپیڈیا کو لیجیے، جیسے بریٹینیکا کو یا کسی کو، اور اس میں آپ قرآن کا چیپٹر پڑھیے. آپ خود جب ڈسکور کریں گے تبھی آپ کو یقین آئے گا. مجھے یقین ہی نہیں آئے گا. میں اگر کچھ کہوں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا. تو آپ کسی انسائکلوپیڈیا کو جیسے قرآن کو وہ اس سے قرآن کے چیپٹر کو پڑھیے. یہ بریٹینیکا ہے، کوئی انسائکلوپیڈیا بڑی، اس میں آپ خود ڈسکور کر لیں گے. کسی کے بتانے سے آپ کو نہیں یقین آئے گا. جب آپ ڈسکور کریں گے تب یقین آئے گا. مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ اشاق کمال صاحب نے بھیجا ہے مولانا کل کے لیکچر کو لے کے جو کرٹیسزم پہ آپ نے دیا تھا. ان کا سوال اس طرح ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا ایز یو لائک کرٹیسزم I dare to say that sometimes I find contradictions in your talk as well as in your written articles. For example, mostly you say that the Jews of this time are not of those thoughts as they were in the time of Prophet. But some weeks back I listened to your Sunday talk wherein you gave an example from Quran in favor of today's Jews of Israel. You said, talking against Palestine, that why you are trying to take your occupied land from Jews, while Allah Himself said that He has assigned this land to them, referring to a verse in the Quranic chapter. Maulana, when the Jews of this time are not of the Jews of the time of Prophet, so why you are giving this example of Prophet's time Jews for today's Jews? یہ بالکل irrelevant ہے. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہو، ایک پراپرٹی جو کسی ایسے آدمی کے پاس چلی گئی ہو جس نے اپنا مذہب بدل لیا ہو. آپ کورٹ میں جائیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ مذہب بدل گیا تو آپ کو پارٹی کا حق ختم. وہ الگ چیز ہے.
پراپرٹی مذہب کے بدلنے سے یا اخلاقی زوال سے ختم نہیں ہوتی. تو میں نے جو بات کہی ہے وہ آپ کنفیوژن میں ہیں آپ کہ اللہ نے کہا کہ یہ پراپرٹی یہود کی ہے تو اس کو کیسے بدل دیں گے آپ؟ اخلاقی زوال اگر ان کا آ جائے تو پراپرٹی چھوٹ چھین آئے گی ان کی. وہ تو اللہ کے آپ کے اپنی پراپرٹی بھی نہیں چھینے گی. تو پراپرٹی کا مسئلہ الگ ہے اور وہ مسئلہ الگ ہے. یعنی مسئلہ دوسرا مسئلہ کے معنی ہے کہ اللہ کی ہدایت کا امین بننا. امین تو اللہ کی ہدایت کا امین بننا ایک الگ چیز ہے اور پراپرٹی کا مسئلہ ایک الگ چیز ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو آفتاب عالم صاحب نے بھیجا ہے کلکتہ سے. انہوں نے لکھا ہے, آج کے لیکچر کے بعد میرا ذہن بالکل خالی نظر آیا. میرا ہر دن فاقہ سے گزر رہا ہے. مولانا آج میری روح بہت کس مسائی ہے. دعا ہے کہ ہم سبوں کو رزق رب ملتا رہے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے دلی سے منور سبحانی صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, یہ جملہ انہوں نے ریفر کرا ہے مولانا جو آپ نے پہلے کئی لیکچر میں اس کو دہرایا ہے کہ یو کین بلیو ان ریلیجن اونلی ایز اے میٹر آف فیتھ ایز اٹ فالز اونلی ان ٹو دا فریم ورک آف پرائمری ریشنلزم اینڈ ناٹ سیکنڈری ریشنلزم. مولانا صاحب اس کو میں سمجھنا چاہتا ہوں, اس کو واضح کریں. دیکھیے یہ ایک فلسافیکل ٹرم ہے, پرائمری ریشنل سیکنڈری ریشنل. تو اگر آپ دلی میں رہتے ہوں تو کبھی مجھ سے ملیں تو انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا. شاید یہ اس پروگرام میں بولنے سے مسئلہ آپ کو واضح شاید نہیں ہوگا. یہ ایک اگر آپ کا ٹائم ہو تو کبھی ملے آپ. مولانا اگلا ایک سوال بھیجا ہے شری نگر سے شاہین عبد الماجد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا صاحب آئی پرے فار یور ہیلدی لائف. یور لیکچرز اینڈ لٹریچر have turned my heart soul. My question is, how can we overcome these satanic traps? It's because we always find these satanic activities going on all our sides. Sometimes we are bored and sometimes we let sleep take over us. Please suggest how to make ourselves punctual for morning prayers. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے اسٹرانگ جو ذریعہ ہے وہ تو دعا ہے. آپ دعا کرتے رہیے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اس کا. مولانا اگلا کامنٹ بھیجا ہے شاد حسین صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے, a wonderful explanation of Salat al-Fajr. The importance of daily spiritual bath has become manifest for all of us. Maulana Sahab has cited inspiring examples. So many thanks. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے محمد آصف وانی صاحب نے. انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے. ان کا سوال ہے, مولانا I request you to clarify the meaning of jihad. I have read number of Al-Risala, but I am still in confusion about the clarification of jihad from your point of view. If the meaning of jihad was only struggle in dawah, then why did Prophet Muhammad took part in the battlefields like Jang-e-Badr, Uhud,
Khaybar, Hunain, etc. What was the message through these battlefields in Islam? Maulana Sahab, could you please explain this? میں دیکھیے فقہا نے لکھا ہے کہ جنگ جو ہے قتال حسن لذات ہی نہیں ہے، حسن لغیر ہی ہے. اس پر ہم لکھ چکے ہیں ایک لمبا مقالہ اسی اصول کو لے کر کے. اس کو آپ پڑھیے رسالے میں، کہ سب حوالہ بتا سکتے ہیں آپ. اس کا ابھی جلدی چھپا تھا رسالے میں، تو اس میں ساری باتیں ہیں، اس کو آپ پڑھیے. Okay, so we will end the session now. Thank you.